نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وسيدنا وسندنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وفرقان الحميد إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بہت ساری محافل دا انعقاد ہر روز ہوندا ہے. لوگ تھکے ہوندے، رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے. میں تہاڈا زیادہ ٹائم نہیں لواں گا. انشاءاللہ العزیز قرآن مجید دی جو آیت کریمہ اس وقت پڑھی ہے او دی تائید وچ دو تین سرکار دو عالم فخر آدم و بنی آدم نور مجسم شفیع معظم نبی محترم رسول مختصم سرور کائنات فخر موجودات باعث ایجاد کون و مکان سید الانس والجان امام الرسول مولا کل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی احادیث پیش کرنے تو بعد بڑی جلدی سلام اور دعا ہر محفل دا مغز ہوندا ہے. جس قدر بیٹھ کے اللہ تعالی راضی کرو گے اس تو بعد اللہ تعالی کو کچھ مطالبات بھی کریں گے اپنی ضروریات کے مطابق. اگر دعا تو بغیر چلے جائیے تو سمجھو محفل چ آئے اور حصول برکات تو بغیر واپس چلے گئے. اہل سنت و جماعت دا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے متعلق اللہ رب العزت جل مجدہ نے اپنے پیارے حبیب جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو بڑے اختیارات عطا فرمائے. کچھ لوگ ایک کہندن کسی رسول کریم نو مننے آ، لیکن نالے بھی کہندن کہ اللہ تعالی نے رسول کریم نو کوئی اختیار نہیں عطا کیا. لا ينفع ولا يضر، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی نفع نہیں دے سکتے، کوئی نقصان نہیں دے سکتے. اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے رسول کریم نفع بھی عطا فرما سکتے، نقصان بھی کر سکتے. رسول کریم نو اللہ رب العزت جل مجدہ نے بڑے اختیارات عطا فرمائے. اختیارات کے سلسلے دو حدیثاں بیان کریں گے، وقت ختم ہو جائے گا اتنے تک. ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام تشریف فرمانے آپس کے اندر گفتگو کر رہے ہیں. حضرت آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، سارے انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالی نے القاب و خطابات نال نوازے ہیں. لیکن ساڈے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم دا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کسے لقب و خطاب دا سانو کوئی علم نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماندے میں اتنے آ گیا، فوری طور تے میں صحابہ دے وچ قدم رکھیا اور میں انہوں نے قدم رکھ کے وچ تے اعلان کر کے سنایا کہ کوئی شک نہیں کہ آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، لیکن آنا حبیب اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے مینوں احسان عطا فرمائی ہے کہ میں اللہ دا دوست ہوں. صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دوست ہونا
باقی دے انبیاء کرام نالوں آپ دا کوئی مقام امتیازی نہیں. حضرت آدم بھی اللہ دے دشمن نہیں، وہ بھی دوست نے. حضرت نوح بھی اللہ دے دوست نے. جناب ابراہیم بھی خلیل دوست نے. ذبیح بھی دوست نے. سلیمان بھی دوست نے. داؤد بھی دوست نے. کلیم بھی دوست نے. تسی بھی دوست ہو. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میں تو کوئی مقام امتیازی نہیں، وہ بھی دوست نے، تسی بھی دوست ہو. جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا انہوں دی دوستی دا مقام اپنا ہے، میری دوستی دا مقام اپنا ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جناب دی دوستی دا کی مقام ہے؟ آپ نے فرمایا الکلیم من یعمل برضا مولا. کلیم اس دوست نو کہندے نے جڑا مولا دی مرضی اتے چلے. میں حبیب ہاں، الحبیب من یعمل مولا برضاہی. فرمایا کلیم اس دوست نو کہندے نے جڑا مولا دی مرضی اتے چلے. حبیب اس دوست نو کیا جاندا ہے جدی مرضی اتے مولا چلے. جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میں وہ حبیب ہاں، میں وہ دوست ہاں، اللہ دا منتخب پیارا محبوب ہاں کہ حضرت کلیم اللہ دی مرضی تے چل دے رہے اور حبیب ان کندن جی دی مرضی تے اللہ چلے. فرمایا کلیم سی عرض کرتا رہا رب ارنی یا اللہ مینوں اپنا جلوہ دکھا، رب ارنی یا اللہ مینوں اپنا جلوہ دکھا. تے کلیم نو رب نے فرمایا لن ترانی، تو مینوں نہیں دیکھ سکتا. لیکن حبیب ہو سی جڑا ام ہانی دے گھر چادر لے کے لیٹیا پیا سی، ایک دن بھی عرض نہیں سی کیتی یا اللہ مینوں اپنا جلوہ دکھا. تو مولا کریم نے جبریل نو وہ بھیج کے حبیب نو خود بلایا. فرمایا کلیم منتاں کردا رہیا تے جواب انکار دی صورت چ آیا. حبیب نے التجا بھی نہ کیتی تے جبریل بلان آیا. کلیم دا اپنا مقام ہے، حبیب دا اپنا مقام. جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حبیب اس دوست نو کیا جاندا جی دی مرضی اتے مولا چل. ایک ایسا لفظ ہے جڑا اس ویلے چوک دروگا والے دے اندر میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم دی عظیم محفل دے اندر میں دانشور، پڑھے لکھے، دانا، مفکرین، مدبرین، عمائدین حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہے. این ممکن ہے کوئی آدمی صبح ویلے کسی بچے نو بصورت طالب علم، کسی بزرگ نو بصورت نمازی ورگلائے. اے دیکھیا جی سنی بریلوی، اے دیکھیا جی راتی کہہ رہے سی کہ حبیب ان کہنے جی دی مرضی اتے مولا چلے. انہاں مولا نو مقتدی بنا دیتا ہے، نبی نو امام بنا دیتا ہے. انہاں مولا نو پیروکار بنا دیتا ہے، نبی نو پیشوا بنا دیتا ہے. انہاں مولا نو پیچھے لگا دیتا ہے، نبی نو قائد بنا دیتا ہے. انہاں مولا نو متبع بنا دیتا ہے اور نبی نو انہاں مقتدا بنا دیتا ہے. انہاں تے کہہ دیتا ہے کہ حبیب ہے جی دی مرضی تے مولا چلے. دیکھیا جی انہاں توحید دی شان وچ کمی کر دیتی، نبوت دی شان بڑھا دیتی. ایک غلط قسم دے فرسودہ الفاظ کوئی بیان کر سکتا ہے، لیکن میں 4 حدیثاں الحبیب دی دلیل دی صورت چ پیش کراں گا. تہاڈا ضمیر تسلیم کرے گا کہ حبیب ان کہندے جی دی مرضی اتے مولا چلے. حدیث نمبر 1 نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان حدیث ہے. کی فرمایا؟ اللہ رب العزت جل مجدہ نے قرآن مجید تو پہلے حکم دیتا اتم الصیام الی اللیل، روزے رکھو. پھر رب تبارک و تعالی نے روزے رکھن دے نال جڑا روزہ نہ رکھے میرا امر نہ مننے او دے واسطے حدود و قیود دا ذکر بھی فرمایا. فرمایا جڑا روزہ توڑ دے وے او کی کرے؟ غلام آزاد کرے. اگر غلام دے کول کوئی نہیں تے 2 مہینے متواتر روزے رکھے. اگر وہ 2 مہینے متواتر روزے نہیں رکھ سکتا تے 60 مسکیناں نو کھانا کھلائے. 3 حکم نے روزہ توڑنے والے واسطے. چوتھا کوئی آئٹم، کوئی ضابطہ، کوئی شرط، کوئی امر، کوئی حکم، کوئی فرمان ہی موجود نہیں. سونیا مینوں تیرے چہرے پاک دی قسم یا اللہ تو قسم کیوں تھی؟ فرمایا چہرے دے نال دا کئی کائنات تے کوئی نہیں سی. او سچے ہی رب نے بن چھڑیا جے وچ محمد نو ٹالیا سی.
ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। یا اللہ تیرے دی شان کی سی، پر میرے دی اکھاں بھی الگ سی، یہ دنداں نے مبارک بھی الگ سی، یہ لبھائے مقدس بھی الگ سی، یہ سبنے قوتاں بھی الگ سی، اور دی انگلیاں بھی الگ تھلگ سی۔ مولا کملی والی اکھاں وچ ساڈیاں اکھاں وچ کی فرق سی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دربار در بہار وچ نیلا گنبد والو، انار کلی والو، لاہور والو، مضافات والو سب نو چل کے پیش کریے۔ کملی والے نے فرمایا میرے مگر صحابہ نے نماز پڑھی، ایک صحابی کی نماز جو غلطی ہو گئی، حضور نے بلا کے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، پھر اپنی نماز پڑھ لے، تیری نماز نہیں ہوئی۔ وہ عرض کی تھی جناب مجال نہیں کہ میں نماز نہ دوہراواں، لیکن میں صرف ایک اپنی ٹیکنیکل پوائنٹ اٹھا کے عقلی چیز جناب دے کولوں دریافت کرنا چاہنا ہے کہ تہاڈا رخ اگے ول سی، محراب بھی تسی کھڑے ہوئے سی، تہاڈی کنڈ سی پہلی صف ول، پہلی صف دی پوچھ سی دوجی ول، دوجی دی پوچھ سی تیجی ول، تے میں تیجی وچ کھڑا سی۔ تانوں میرا کس طرح پتہ لگ گیا پچھوں کہ میں نماز وچ غلطی کر گیا؟ یہ سارے مسئلے صحابہ نے اپنے دور کے اندر حل کر دیتے سی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا گل سن، میرے متعلق وہم نہ کری کہ میں جو کچھ پیچھے ہو رہا ہوے پتہ نہیں لگتا۔ تینوں نبی دی نظر دا مقام دساں، لا یخفی علی رکوعکم ولا سجودکم انی ارا وراء ظہری۔ فرمایا نہ تواڈے سجدے تشریف میلاد النبی علماء اہل سنت، فرمایا نہ تواڈے سجدے میرے تو پوشیدہ نے اور نہ تواڈے رکوع میرے تو پوشیدہ نے۔ انی ارا وراء ظہری، حدیث نہ منقطع ہے، نہ مقطوع ہے، نہ غریب ہے، نہ راوی ضعیف ہے۔ اسماء الرجال دی بحث دے اندر حدیث حسن بھی ہے، صحیح بھی ہے، اور نبی کریم تک دا سلسلہ بھی پورا جاندا ہے۔ حدیث بھی بڑی معتبر ہے اور صحاح ستہ دی بھی ہے۔ آپ نے فرمایا میری نظر دے متعلق سوچی، غور کر لیں، میری نظر نو امتی دی نظر تے قیاس نہ کری۔ عرض کی یا رسول اللہ نبوت دا مقام نظر کی ہے؟ آپ نے فرمایا تہاڈی نظر تے پابندی ہے، اے صرف حقوں دیکھ سکتی ہے، پچھوں نہیں دیکھ سکتی، لیکن رب نے مینوں نظر عطا فرمائی ہے، میں جس طرح اپنی اکھاں نال اگوں دیکھ سکنا ہے اسی طرح میں اپنی اکھاں نال پچھوں دیکھ سکنا۔ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم دے بال الگ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دی اکھاں مبارک الگ، یہ وہی وجہ سی کہ تسی اکھاں نال سورج بھی نہیں دیکھ سکتے تے کملی والے نے اپنی اکھاں نال رب ویکھیا۔ سورج دیکھو تے تسی اس طرح کرنے لگ پیندے ہو، رومال نہ صاف کر دیو تو تسی سورج دی طرف کسی کی بن کے نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ سونے دی اکھاں دا مقام سی۔ ثم دنا فتدلى فقال قاب قوسين او ادنى۔ اے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اکھاں دی شان سی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دی نظر بے مثل سی۔ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم دے منہ دے حصے دے لب بے مثل سی۔ کس طرح؟ فرمایا کملی والے دے لباں دا شان سی، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ساری کائنات والوں نبی کریم دے لب الگ سی۔ کس طرح؟ اس طرح الگ سی کہ میں اس وقت محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلے دے اندر تواڈے سامنے کچھ معروضات پیش کر رہے ہیں۔ تقریر بن رہی ہے ہائی کورٹ کے اندر، صبح جسٹس صاحب کوئی چیز فیصلہ کرنے کے قانون بن جائے، ڈی ایم ایل اے لاہور ڈویژن ماشاء اللہ دے کوئی چیز کل کہن گے اپنی لب نال زبان نال تے جناب ماشاء اللہ دا ضابطہ بن جائے گا، لیکن کملی عالم بولے تے علم بنے گا، مقرر بولے تقریر بنے گی، فقیہ بولے تے فقہ بنے گی، مفتی بولے تے فتویٰ بنے گا، نبی بولے تے قرآن بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے لب مثل نے اللہ رب العزت جل مجدہ نے فرمایا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ وہم و گمان دے وچ اسی مبتلا ہو کے ٹکڑے ٹکڑے ہوندے چلے جا رہے ہیں۔ اگر اسی مسائل دینی سمجھیے تو کوئی اختلاف نہیں رہندا۔ مینوں ایک آدمی ایک دن کہنے لگا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ،
یہ مطلب تا کی پروگرام ہے؟ میں کیا پروگرام تیرا ہونا، میں نابالغ ہوتا پڑھنا شروع ہوا، میرا پروگرام اگے بڑھ چکا ہے۔ کہنے لگا میں سوچتا رہنا پتہ نہیں یہ کہنا جائز ہے کہ نہیں جائز۔ میں کیا تیرا کی خیال ہے؟ وہ کہنے لگا میرا خیال ہے پتہ نہیں سن دیں کہ نہیں سن دے۔ میں کیا کملے سننے نہ سننے دی پاس بچوں نکل گیا۔ نبی کریم دا فرمان تو سنے ہے، حضور نے فرمایا جس ویلے مومن نو ملے تو کبھی السلام علیکم، آنے والا بیٹھے انہوں کبھی السلام علیکم، جانے والا بیٹھے مجمن کہہ کے جائے السلام علیکم۔ جس ویلے تو نماز پڑھنا ہے اس ویلے کہنا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، اس ویلے تین اس نبی کریم دے فرمودات دی روشنی سوچنا چاہیے کہ یہاں تے میری نماز دی حالت دی اندر جس ویلے میں پڑھتا رہا السلام علیکہ نبی آئے ہوئے سی، ہن میں سلام پھیر کے فارغ ہون لگا، اس وقت میں محفل تو جان لگیا کہنا السلام علیکہ ایھا النبی، جناب دی ذات تے سلام ہوئے ہے نبی، میں ہن سلام پھیرنے تو بعد جانے والا ہاں۔ اور یا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے آؤندے اور وہ آ کے محفل کے اندر انہاں دا نور و ظہور ہوندا ہے، اور امتی اس ویلے کہندے السلام علیکہ ایھا النبی، یا نبی آیا تے السلام علیکم کیا، یا امتی اٹھ کے جان لگا تے السلام علیکہ کیا۔ جے نبی کریم نو سلام کہے تو بغیر نماز نہیں ہوندی، تے جے نماز دے وچ سلام پڑھنا جائز ہے تے نمازوں باہر کیوں بدعت ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، تشریف میلاد النبی۔ بالکل تسی ذرا اندازہ کر کے دیکھو گے کہ جو لفظ نظر آؤں گے ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی، ایدا الٹ کر لو تو بن جائے گا یا نبی السلام علیکہ، ایک بھی لفظ بد نہیں ہوئے گا، لیکن وہی لفظ جو عبادت کے اندر جائز ہے وہ سلام پھرنے کے بعد آخر کیوں نہ جائے؟ جدو نماز دی نیت کی تو پڑھیا سی خاص واسطے اللہ تعالی، اللہ تعالی دی خاص عبادت کے اندر کہہ رہے ایھا النبی السلام علیکہ ایھا النبی۔ جدو اللہ دی عبادت قبول نہیں ہوندی نبی تے سلام پڑھو بغیر، تے نبی دے دربار میں سلام پڑھو بغیر امتی دی حاضری کس طرح لگ سکتی ہے؟ وسعت ظرفی دی ضرورت۔ ساڈے ملک کے اندر جس طرح لکیر دے فقیر بنتے جا رہے ہیں اس طرح سی سمجھنے جو کوئی ساڈے کو ایک باری ہو گیا ہے، یہ اگر ایسا واپس لیا تو لوگ کہیں گے جی عالم کس قسم دن، اے فلانے مفتی کس قسم دن، اے جناب محدث کس قسم دن۔ حالانکہ غور نہ لگ دیکھا جائے دربار رسالت کے متعلق اگر کوئی غلطی ہو جائے تو امتی بار بار کہہ کے واپس ہونا چاہیے۔ اس وقت کہ رسول کریم کی محبت کا مقام ہے، شراب اس کی احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیض رضا، فیض محدث اعظم پاکستان۔ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے درے دندان بے مثل نے، نبوت ہے ہی بے مثل، خلقت تو لگ کے انتقال تک نبوت بے مثل و بے مثال ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے درے دندان بے مثل، اسی 34 اور ہزار ہاں منجن اور کئی چیزاں مل مل کے پھر بھی خون ہی آئے گا، بیماری رواں اور ہر بس دے اڈے اتنے دوائی بیچنے والا کہے گا دانتوں کے لیے دوائی لے لیں، دانت ٹھیک ہو تو صحت ٹھیک رہتی ہے، کیونکہ خوراک جو کچھ گزر کے جاتی ہے دنداں وچوں جاتی ہے۔ اگر تہاڈے دند بیمار ہوئے تو بیماری تہاڈے معدے دے وچ جائے گی۔ وہ بڑے بڑے عجیب و غریب طریقے نال قائل کر دیں دانت ٹھیک رہنے چاہیے، لیکن ساڈے وچوں بڑے پڑھے لکھے بڑے مہذب تے بڑے شریف آدمی بڑے پریشان رہندے کہ میرے دند وچ بڑی بدبو ہے، میں بڑی کوشش کرنا ہے لیکن میری بدبو نہیں جاندی۔ حالانکہ منجنا دی بجائے رسول کریم نے پہلو ہی نسخہ دس دیتا سی کہ منجنا نال بدبو نہیں جانی، 5 وقت وضو کردے رہو گے تے بدبو پیدا ہی نہیں ہوے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، علی کوشا سے کملی والے تے نسخے لوگاں چھوڑ دیتے اور ہن کفر والے رسول کریم دی تعلیمات تو مستفید ہونا شروع ہو گئے۔ یورپ کے اندر عیسائیاں دا ضابطہ بن چکا ہے ختنہ نہ کرانا۔ اس ویلے پریشان ہو گئے کیونکہ ختنے دے بڑے حصے دے اندر اس ملک دے اندر پیشاب دے قطرے رک جان دی وجہ تو گندے کیڑے پیدا ہو، سفید کیڑے پیدا ہو گئے اور ایسے پیدا ہو گئے کہ جدو اندروں اندر بندے نے کھان لگ دیں تو لگتی ہڈی تک کھا جائے۔ وہ بڑی کوشش کرتے ہیں کس طرح مر جان، لیکن جب پیشاب روز کرتے ہیں
جہی دوائی کرتے ہیں پیشاب نال ختم ہو جاتی ہے، لہذا کوئی فائدہ نہیں ہوں۔ ہوں انہوں نے انگریزی کتاباں لکھنی شروع کر دیتی کہ اسی ترقی تے عروج دے زمانے وچ جڑیاں بیماریاں نو سمجھن لگے ہاں، محمد نے اس نو پنگوڑے کی سمجھ لیا۔ اس وقت اسی کہنے سکون قلب ملا، لذت حیات ملی، در حبیب ملا تو ساری کائنات ملی۔ شان سی کملی والی اور ایسا فیض ہے حضرت محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ جنہوں نے صدقے نالے ساریاں محفل قائم نے۔ ایتھے اسی کتنے علماء ماشاءاللہ پیر بھائی بیٹھے، سید ریاض الحسن شاہ صاحب بہترین قاری، شاندار خطیب، لاجواب نعت خان اور مرید حضرت محدث اعظم پاکستان، اور پیر طریقت حضرت قاری محمد عظمت اللہ صاحب قادری، جنہوں کی شکل دیکھ کے شیخ الحدیث کا عمل یاد حضرت محدث اعظم پاکستان دے فیض یافتہ، اور یہ خیر بڑے مقدس لوگ نے، میرے جے گناہگار بھی آپ دے قدم بوس خادم، یہ سب انہوں کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ اور آپ کی ذات کے کول بیٹھے ہیں، سب کچھ جو کچھ ملتا سی اور سب تو زیادہ عشق رسول ہی جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت درست تو بغیر آپ کی مجلس ہو ہی کچھ نہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے متعلق جو کچھ انہوں پڑھے اور انہوں سانو پڑھایا سمجھایا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے درے دندان بھی بے مثل۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، علامہ سیوطی نے خصائص کبریٰ لکھی ہے، انا عائشہ کملی والا ارشادی نماز پڑھ کے گھر تشریف لے گئے، آپ نے جا کے دروازے جو قدم رکھے ہے، دیکھیے مائی صاحبہ ام المومنین زمین اتنے بیٹھ کے اس طرح کوئی چیز تلاش کر رہی ہیں، ہاتھ مار مار۔ کملی والے نے فرمایا ما فقط یا عائشہ، عائشہ کی گم ہوئے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میں کپڑا سی رہی سی، اچانک میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، میں لپک کے انہوں پکڑن لگی ہوں، میرے دوپٹے دی آواز دیا بجھ گیا، اور گھر روشنی کرنے والی چیز کوئی نہیں، اس واسطے میں پہ جلدی جلدی سوئی ڈھونڈنی ہاں کدھر جناب آؤ یا تہجد واتی اٹھو دے تو چب نہ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات نو 2-3 وجہ تو مسکراہٹ ہوئی، آپ نے فرمایا ایک رات دا اندھیرا، ایک کمرے دا اندھیرا، ایک سوئی اتنی باری چیز، ایسے وقت تے تلاش کرنی۔ نبی کریم اس گل تو ذرا مسکرائے، نبی کریم دے دند چمکے۔ علامہ سیوطی نے فرمایا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں واللہ ہے من واللہ دی قسم، جس ویلے محمد پاک دے دند ذرا لب ہٹ کے مسکراہٹ نال چمکے تے میں رسول دے دنداں دی چمک نال سوئی ڈھونڈ لئی۔ یہ اس رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد منایا جا رہا ہے جڑا بے مثل اور بے مثال سی۔ اور کیوں نہ منائیے میلاد جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا، جدی اس طرح دی عظمت ہوئے، اس طرح دی رفت مراتب ہوئے، اس طرح دا مقام ہوئے، اس قسم دی شان ہو۔ میرے کملی والے دے دندان بھی بے مثل سی، میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی قوت سماعت دے کان بھی بے مثل سی، آنکھ بے مثل سی، دندان بے مثل سی، لب بے مثل سی، کان بے مثل سی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مینو اللہ نے قوت سماعت اس قدر عطا فرمائیے کہ جس ویلے لوح محفوظ تے قلم چلتا سی، میں اپنی ماں حضرت آمنہ دے پیٹ وچ دی آواز سنتا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دے کان بے مثل نے، اور جدے غلاماں دے کان دی طاقت ہوے کہ آج کل سلکی مواصلات اور بڑے بڑے ذرائع تے بجلی اور نہیں کر سکتے جو کچھ کملی ورگیاں غلاماں نے کیتا ہے۔ اج کل کہندے جی موسم خراب ہونے دی وجہ تو لائن ہی خراب، ٹیلی فون کرنا ہوئے تو کہندے لائن ہی خراب، کہندے جی جناب نہیں ہو سکتی، کال بک نہیں ہو سکتی، لائن خراب۔ اسی طریقے نال کئی دن اس طرح حوال تیز چل جائے تو لائناں رکیاں رہنیاں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے نبوی مسجد کے ممبر اتنے آواز دیتی، یا ساریۃ الجبل، کسے نہ کیا کہ لائن خراب ہے، نہ کسے کیا موسم خراب ہے، اس واسطے کہ یہ لائنیں جدید ساز و سامان کی محتاج ہیں اور قلب کی لائنیں صرف مصطفیٰ کی نظر کی محتاج ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، تشریف
پاکستان زندہ باد. اینے 100 میل دور تے ساریہ صحابی سی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بہت دور صحابی نو یا ساریہ کیا. تے ثابت ہوندا ہے صحابی دا عقیدہ ایسی کہ اگر کوئی ہستی مقدس دور بھی ہوئے تو انہوں یا کہہ لیا جائے تو شرک نہیں ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر نہ توحید کی تعلیم دینے والے حضرت عمر ساریہ یا کیوں کہتے یا ساریت. ایک دن میں نے ایک آدمی کہنے لگا اسی اس وجہ تو یا رسول اللہ نہیں کہتے کہ نبی کریم دنیا تو پردہ فرما. میں کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم بے شک دنیا تو انتقال فرما گئے. ساڈا عقیدہ ہے نبی اللہ حیون کے نبی اللہ دا زندہ ہوندا ہے. لیکن تو اگر یہ کہنا کہ نبی قبر چ ٹر جائے تو یا نہیں کہنا چاہیے. اللہ رب العزت نے جتنے نبیوں دے نام نال یا کیا ہے وہ قرآن مجید اترنے تو پہلو سب قبر چ ٹر گئے سی. کدھر فرمایا یا آدم اسکن اے بھی نبی قبر والا. فرمایا یا نوح اے نبی بھی قبر والا. یا زکریا انا نبشرک بغلام اے نبی بھی قبر والا. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ اے نبی بھی قبر والا. یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا اے نبی بھی قبر والا. یا موسیٰ انی انا ربک اے نبی بھی قبر والا. جتنے نبی دنیا تو پردہ فرما گئے سی اللہ نے سب دے نال یا کیا. اور رب تبارک و تعالی نے فرمایا مسئلہ کر لگیا سوچ کے کریو کہ جس ویلے نماز تو بعد کوئی بندہ کہے گا یا رسول اللہ تے ان کہو گے جائز نہیں. او تانوں کہے گا تساں نماز دے وچ سورت پڑھیے تے پڑھدے رہو یا زکریا. اگر بنو اسرائیل دے پیغمبر نو نماز دے وچ یا نال پکارنا جائز ہے تے کملی والے نو نماز تو بعد یا رسول اللہ کہنا کیوں نہ جائز ہے. تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ. فرمایا بذات خود تو ہر چیز کی سمجھ آ جائے گی. اس واسطے کہ قرآن مجید نے جملہ تفصیلات بھی بیان کر دیتی ہیں واقعات بھی بیان کر دیتے ہیں. میں اس رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا میلاد تو سامنے بیان کر رہے ہیں جہدے بال بھی بے مثل نے جہدے درے دندان بھی بے مثل نے جہدے لمحہ مقدس بھی بے مثل نے اور جہدے رخسار بھی بے مثل نے. اور رب تبارک و تعالی نے فرمایا کملی والے والضحیٰ مینوں تیرے چہرے دی قسمیں واللیل اذا سجا مینوں تیریاں کالیاں کالیاں زلفاں دی قسمیں. اللہ رب العزت جل مجدہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا مقام رسالت بیان فرمایا. پوچھیا مولا نبی کریم دے متعلق بحث چل جائے کوئی کہنے لگ پیندا ہے بشرے کوئی کہنے لگ پیندا ہے عبدے کوئی کہنے لگ پیندا ہے نورے کوئی کہندا ہے مخلوق نورے کوئی کہندا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا نور اول ہے کوئی کچھ کہندا ہے کوئی کچھ کہندا ہے. یا اللہ تیرا نبی دے متعلق کی پروگرام ہے. اللہ نے فرمایا میرے نور ہونے وچ بھی کوئی کلام نہیں معبود ہونے وچ بھی کوئی کلام نہیں مسجود ہونے وچ بھی کوئی کلام نہیں. میں معبود حقیقی مسجود حقیقی رب حقیقی خالق حقیقی میں رب ہو کے میں نبی دی شان بیان کرنا. لا اقسم بہذا البلد کملی والے تو جنہ گلیاں جو لنگدا رہے ہیں مینوں نہ گلیاں دی مٹی دی قسم اللہ نے جناب نبی کریم دا مقام نبوت اور مقام رسالت اس طرح بیان فرما کے سانو دعوت دیتی کہ میں ساری کائنات دا رب ہو کے اگر نبی دی گزرگاہ دی قسم چکنا تے تسی نبی دا جس قدر ادب کر سکو حق ادا کر سکتے ہی نہیں. یہ تعلیمات سی قرآن مجید دی. اسی فتنہ و سر چ پھس گئے بغض و اناد چ پھس گئے اختلافات دیے مردہ چ پھس گئے. اگر وسط ظرفی دے نال دیکھ دے اور سمجھ دے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی انگلیاں بے مثل نے میرے کملی والے دی لب تھوک بے مثل. بڑے تو بڑا آدمی تسی ان کا وہ ڈولے وچ یا گلاس وچ کدرے یا جگ وچ تھک دے وے او دا نوکر بھی پانی نہیں پیے وہ کہے گا صاحب اپنی جگہ اتنے جناب لیکن میں تواڈے کولوں تنخواہ لے کے تواڈے کام گھر دا کم کرنا آیا میں تواڈیاں تھکاں چٹن نہیں آیا. بڑے تو بڑا کوئی آدمی ہوئے وہ بھی اگر نوکر نو کہے گا تو ایسا برداشت نہیں وہ کرے گا. اس واسطے کہ ساری تھوک وچ بیماری تھوک رطوبت اور بدن دے وچوں جس ویلے کھچ کے بندہ اس طرح لے آوندا ہے او دے اندر اگر عاطف ہوے سوزاک ہوے جگر دی مرض ہوے قلب دی مرض ہوے اور اس بندے دے اندر خلجان دی مرض ہوے وہم دی مرض ہوے تھوک دے اندر وہ سارے جراثیم اگل کے لے آؤ وہ باہر سٹتا ہے وہ سارے جراثیم باہر نکل آتے ہیں. اس وجہ تو ساری تھک فضلہ ہے فضلات بدنی بچوں ہے. اس وجہ تو مسجد تھکنا جائز نہیں.
ساڈی تھک نجس بھی ہے، رچ بھی ہے، عالم دی ہوے، فاضل دی ہوے، وکیل دی ہوے، مجسٹریٹ دی ہوے، پیر دی ہوے، مرید دی ہوے، تاجر دی ہوے، آجر دی ہوے، کسی اخبار فروش دی ہوے، پاوے زمین فروش دی ہوے، جی تک بھی ہوئے سب پلیت ہون گیاں، لیکن جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی لعاب تو میں قربان جاواں۔ میرے کملی والے دے دربارے دربار بھی یہودی آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کنواں کڑوا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر کی ہویا؟ عرض کی میں ماہرین زراعت نو لے گیا مدینے چوں نال، میں انہوں نے جا کے کیا ہے کہ میرے کو بہت بڑا کھجوراں دا باغ ہے، میں بڑا زمیندار ہاں مدینے دا، لیکن میرا پھل باغ دا کچا جھڑ جاندا ہے، اور میں تسی چلو چل کے میرے باغ نو چیک کرو۔ انہاں میرے باغ دے بوٹے دیکھن، انہاں دا رس کشید کر کے لیبارٹری وچ چیک کیتا ہے، او کہندے تیرے بوٹے ٹھیک نے، پھل ٹھیک ہے، بیماری ہے کہ تیرے کنویں دا پانی کڑوا ہے۔ میں انہوں کو پوچھا میٹھا پانی کرنے کا کوئی علاج؟ انہوں نے کہا سارے کو بوٹیاں دا علاج تو ضرور ہے، اسی سپرے کرنے کیڑے ویڑے مر جاندے نے، لیکن پانی میٹھا کرنے دا اگر علاج کرانا ہی تے جا جا کے محمد مصطفیٰ دا دروازہ مل لے۔ کملی والیا میں جناب دے کول آیا، مینوں کوئی اس دا علاج کر دیو۔ رسول کریم نے فرمایا میرے کول کوئی سوالی آوے میں کبھی یہ نہیں کیا کہ میرے کول اس مرض دا علاج کوئی نہیں، میرے کول جو آیا ہے میں وہ علاج کر دیتا۔ میں وہ نال چل پیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں کنویں دے کنارے اتنے بیٹھ کے دعا نہیں منگی، یا اللہ میں تیرا رسول ہاں، میں چل کے آ گیا، میرے قدموں دی لاج رکھی، یا اللہ انہوں میٹھا کر دی، میں دعا بھی نہیں منگی، میں سورۃ یاسین پڑھ کے پھونک بھی نہیں ماریا۔ کی کیتا ہے آپ فرماندے میں کنارے تے بیٹھ کے مینوں پتا سی کہ میں خود شفا آیا، میں جس ویلے تھوک اپنی لعاب دہن شریف خوہ دے وچ سٹ دتا، اس کنویں دے وچ پھینکیا، یہودی نے ڈول وچ پایا، میں انہوں دعوت دیتی ہوں پانی چیک کر لے۔ اس نے ڈول کھچ کے دیکھا تو پانی میٹھا سی، اور دوبارہ ڈول لے کے نس گیا، اور کنواں جڑا سی وہ 10 ذراع 10 گز چوڑا سی، وہ اس طرف لے کے ڈول نس گیا۔ میں نبی کریم فرماتے انہوں نے پوچھا ہوں کی کر لگا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بیماراں دا فہم نہیں جاندا، مینوں ہنے فہم پہ گیا ہے لعاب چھوٹا ہے تے خوہ بڑا ہے، ہو سکتا ہے ادھروں میٹھا ہوئے ادھروں نہ ہوئے۔ کملی والے نے فرمایا تیرے عقل نے کم نہیں کیتا۔ عرض کی یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا تو تے کہنا میں زمیندار ہاں۔ عرض کی ہاں بھی زمیندار ہی۔ فرمایا زمیندار تے زمین دی تاثیر نو سمجھ، زمیندار نو پتہ ہوندا ہے کہ زمین ضلع لاہور دی ہوے، انجروال دی تے ٹھوکر نیاز بیگ دی تے جوا من دی ہے، زمین پلوال دی ہوے تے کنوں دا بیج چھٹیاں پیدا ہو جاندا ہے، زمین ملتان دی ہوے تو تے امب ہوندا ہے، وہاڑی دی ہوے تے کپاس ہوندی ہے، گجراوال دی ہوے تے منجی تو بغیر کچھ بھی نہیں ہوندا۔ او جان دین زمیندار زمیناں کیڑی کیڑی چیز زمین چ پیدا ہوندی ہے، تو کچھ بھی نہیں جاندا۔ عرض کیتی یا رسول اللہ میں ہاں بھی زمیندار ہی۔ آپ نے فرمایا لیکن تو اصول زراعت بھی نہیں سمجھدا اور تاثیر ارضیات بھی نہیں سمجھدا اور تینوں زمین دا پتہ بھی کوئی نہیں۔ عرض کیتی کس طرح یا رسول اللہ؟ فرمایا تینوں یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ پانی زمین دا پھل ہوندا ہے، زمین کڑوی ہوئے تو پانی کڑوا ہوتا ہے، زمین میٹھی ہوئے تو پانی میٹھا ہوتا ہے، زمین کھاری ہوئے تو پانی کھارا ہوتا ہے، زمین کھوڑی دی ہوئے پانی نمک والا ہوتا ہے، زمین سیم والی ہوئے تو پانی بیماری والا ہوتا ہے۔ فرمایا پہلو زمین درست ہوئے تو پھر پانی درست ہوتا ہے۔ کملیا تو ادھروں جا کے دیکھتا پھرنا ہے کہ پانی ادھروں ٹھیک ہویا کہ نہیں۔ رب دی قسمیں میری تھک نے تھلیو پہلو زمین دی تاثیر بدلی ہے تائیں تو پانی دی تاثیر بدلی ہے۔ نبوت کیا ہے؟ لوگوں نے نبوت نو سمجھی ہی نہیں، نبوت کے مسئلے وچ ہی پھٹے ٹانگ اڑا کے رولا پا کے بہ گئے۔ اگر نبوت نو سمجھ جاندے کہ نبوت کیا ہے، نبوت کا جاکم برہان، رب نے فرمایا نبوت میرا برہان ہے، نبوت میری دلیل ہے۔ یا اللہ برہان اور دلیل کا کی مطلب ہے؟ فرمایا میں کسی کو نظر نہیں آؤں تو میری دلیل نہیں نظر آنا ہے۔ جس میری دلیل نو سچا منیا اور میری توحید دے دعوے نو سچا منے گا۔ جے میرے دعوے میری دلیل چ نقص ہویا تو میرے دعوے وچ نقص ہوے گا، میری دلیل جھوٹی ہوئی تو میرا دعویٰ جھوٹا ہوے گا، میری دلیل بیماری والی ہوئی تو میرا دعویٰ بیماری والا ہوے گا، میری دلیل بے علم ہوئی تو میرا دعویٰ بھی جہالت والا ہوے گا۔ جتنی میری دلیل کا مقام اتنا ہوے گا اتنا میری توحید کا مقام اونچا ہوے گا۔ اس واسطے کہ برہان ہے اے نبی تو میری دلیل ہے۔ مینوں کو بندہ چاہے کہ مینوں دیکھ کے منے تے لا تدرکہ الابصار، میں تے نظر نہیں آ سکتا۔ میرے نظر آنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو اس کو دیکھے پھر وہ مجھے دیکھے، اور کوئی میرے دیکھنے کا طریقہ نہیں۔ اس واسطے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم دے لعاب دے
کملی والے دی تھوک دا فیض عمر بھر بیان کرتے رہیے، ختم نہیں ہو سکتا۔ حضرت قتادہ کو پوچھا جا کے، سیوطی رحمت اللہ نے خصائص سے لکھیا ہے کہ حضرت قتادہ دی اکھ وچ جنگ وچ تیر لگا، جناب حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھ نو اس طرح تلی اتنے آنے نو رکھ لیا، رو رہے سی۔ صحابیاں نے فرمایا تلوار دی نوک نال آنا کٹ کے سٹ دے اور روئی نہ لکھ بھر لے، چل کے جنگ کریے، ساری تعداد تھوڑی ہے۔ حضرت قتادہ نے فرمایا جدوں تک آنے دین والا موجود ہے کٹن دی کوئی ضرورت نہیں۔ صحابی دا عمل میں دس رہا کہ جی اے سنی جڑے انہاں اپنے کولوں عرصے بنا لئیے، صحابہ دا دین انہاں چھڑ دیتا ہے۔ صحابی کہہ رہے ہیں، علامہ سیوطی نے خصائص لکھیا ہے جی جلالین درس معتبر ہے، وہی حدیث کی کتاب کیوں غیر معتبر ہے؟ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھیا ہے حضرت قتادہ کو صحابہ نے پوچھا تیرے کون آنا دے گا؟ عرض کی میں رسول کریم کے دربار سے جاوا گیا کیونکہ رب ہے موتی اور وہ ہے قاسم۔ میرے تو پہلے محترم جناب شاہ صاحب نعت پڑھ رہے سی، اللہ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی۔ حضرت قتادہ دربار رسول چ گئے، ثابت ہوں صحابیوں کا عقیدہ ایسی کہ اگر کوئی مصیبت تے مشکل دا وقت آ جائے تو اس مشکل نو حل کرانے واسطے رسول دے دربار میں جانا جائز ہے۔ آنکھ جے لٹک گئی سی، اس تو بڑی مشکل کی نہیں۔ صحابی در رسول تے گیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کریم نے فرمایا کی لینا ہے؟ عرض کی میری اکھ تے تیر لگے ہے، میری اکھ چو گئی ہے، میں آنے واسطے آیا۔ کملی والے نے فرمایا قتادہ سوچ لے آنا لینی یا جنت لینی؟ ثابت ہویا کملی والے نے نہیں کیا میں کچھ نہیں دے سکتا، آپ نے اس کو فرمایا آنا اس جہان تے دین والی چیز ہے، جنت اس جہان بھی دین والی چیز ہے، میں دونوں جہاناں دے اختیار رکھنا آ، اس جہان تے لینی تے آنا لے لے، اس جہان والا لینی تے جنت لے لے۔ نبی کریم نے وسعت نبوت کا ذکر فرمایا، حضرت قتادہ ہوندے بھولے بھالے تے بھٹک جاندے، لیکن وہ مزاج دان نبوت، ادا شناس نبوت، گلیت گلستان نبوت، پروردہ گوش نبوت، نجمت سوائے نبوت، وہ کملی والی جھولی پلنے والا صحابی سی کدوں بھٹکدا سی۔ عرض کیتی سونیا میں نیت کر کے آ گیا وچ یا پان دی کوئی ضرورت نہیں، آنا میرے منہ چوں نکلی ہے، جنت تیرے منہ چوں نکلی ہے، آنا بھی دے دے جنت بھی دے دے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت قتادہ نے عرض کی یا رسول اللہ مینوں فرمایا جے آنا لینے یا جنت لینی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یا تفریق کرتا ہے یا یہ لے لو یا وہ لے لو؟ فرمایا میں میرے جہا سوالی کوئی نہیں، تیرے جہا دین والا کوئی نہیں، میرے جی رحمت کسی نو نہیں، تیرے جی رحمت کسی کو نہیں، تکلیف میرے جی بھی کوئی نہیں، تے نجات دہندہ تیرے جہا بھی کوئی نہیں، سوالی میرے جہا بھی کوئی نہیں، تے موتی تیرے جہا بھی کوئی تے سونیا میرے منہ چوں نکل گیا آنا، تیرے منہ چوں نکل گئی جنت، تے دوویں دے دے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے قتادہ نے نہیں فرمایا میں نہیں دے سکتا، فرمایا قتادہ عرض کی تھی حاضر، فرمایا آنا پھڑ کے وچ رکھ۔ نبی کریم نے فرمایا اگر میں کر رہا آپریشن تو ڈاکٹر بنوں، اور ڈاکٹر امتی ہوتے ہیں، اگر میں کوئی علاج کر کے ٹھیک کرا تو حکیم بنوں، حکیم امتی ہوتے ہیں۔ فرمایا میں کسی آپریشن لگ درست نہیں کرنا، تو وچ رکھ لے آنا۔ حضرت قتادہ نے اپنا آنا پیوست کر دیتا۔ جس کو جو ملا ان سے ملا، اور سنیوں تے ذرا مارکیٹ میں کوئی سر تے چک لو، نبی کریم دے روزے تک تہاڈی آواز جائے لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا۔ حضرت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے صحابی علی گل بھی دسی، روزہ توڑنے والے کھجوراں بھی وہ کولوں ملیاں، حضرت قتادہ دی ٹوپی وچ وال بھی وہ کولوں ملے،
تے قطادہ نکھ بھی وہ کولو ملی لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا ارے لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. اگلا کی مصرع جرا اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اے وجد میں اللہ حضرت دا شعر پڑھ کے خدا دی قسم انسانیت ملی. پھر ساڈے وڈے وڈیرے جڑے اپنی تیاں قتل کر دیندے سی تے ماواں قاضے دی منڈی وچ بیچ دیندے سی اور ان ہدایت ملی. اے جو کچھ ملیا لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. میں نے دیکھی حضرت دیا قلبی کملی والے دے کول کھڑے ہو کے ٹائم مار رہے سی رو رہے سی آؤ بکا کر رہے سی. نبی کریم نے فرمایا دیا کی گل ہے. عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نے ایک وقت یاد آیا. فرمایا کی یاد آیا ہی. عرض کی تھی ایک دن میری بچی سی جوان ہون لگی. میں پروگرام بنایا زندہ اندر غور کرنا ہے کیونکہ اسی بچیاں زندہ نہیں سی رہن دیں. میں بڑا گڑا کھودن لگ پیا. میں کھودتا رہا. میری بچی پوچھتی رہی ابو کی کرن لگے ابو کی کرن لگے. میں گل چھپائی رکھی. جدوں گڑا بہت گہرا ہو گیا تو میرے کو مٹی تھلے چک کے باہر نہیں سی چھٹن ہوندی. میری بچی من کہنے لگی ابو میں بھی اتر کے مٹی تین فڑانی ہاں. وہ جس ویلے بچ اتری میری نیت ٹھیک نہیں سی. میں وہ مٹی چھٹنی شروع کر دیتی. وہ ابو ابو کہنے لگ پئی. وہ گلے تک مٹی آئی تو تڑپن لگ پئی. آئے ابا آئے ابا آئے ابا فرماندے وہ مر گئی. لیکن سونے جدوں میرے وہ چیخاں رات آدی رب کی قسم میں راتی نیند نہیں پی. اور میں شکر کیتا تیرے قدم چایا تے لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. فرمایا ہدایت ملی تا بھی تیرے کولو قرآن ملیا تا بھی تیرے کولو رحمان ملیا تا بھی تیرے کولو ایمان ملیا تا بھی تیرے کولو اسلام ملیا تا بھی تیرے کولو تہذیب ملی پھر بھی تیرے کولو. فرمایا تمدن ملیا تے تیرے کولو رہنمائی ملی تے تیرے کولو لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. ایک دن تے یا قلبی رو رہے سی. نبی کریم نے فرمایا کیوں رونے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ قتل تو سبھی نہ بناتے. میں 70 لڑکیاں بے گناہ قتل کی. اس تو بعد میں جناب دا دامن پکڑیا ہے تو میرے دل میں خیال آتا ہے کلمہ چھوٹا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تے گناہ میرے پہاڑاں نالوں وڈے. ہو سکتا ہے میرے گناہ چھوٹے کلمے نال معاف نہ ہو. آپ نے فرمایا مینوں میرے کو رب نے جبریل بھیجا ہے اور رب نے فرمایا تے یہ منع کر دے کہ کلمے نوں چھوٹا نہ کرے اور یہ عظمت سمجھے محمد دے نام دی جس نے اللہ دی ہے ختم کر کے محمد دی نیم شروع کی دی ہے. میں اس وقت کی 70 لڑکیاں دا قتل تینوں معاف کر دیتا ہے. یا قلبی بچل گیا رسول دے پیر پڑ کے عرض کی تھی لا و رب العرش کو جو ملا ملا لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. کی نہیں ملیا کملی والے. زمین روشن کرو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دربار در بار وچ تنواد دے دن نہیں میلاد دے دن. اے میلاد دی رات کو مقدس رات. امام غرقانی نے فرمایا اللہ رب العزت نے حکم دیتا فرشتیو عرض کی تھی حاضر ہو گئے. فرمایا جاؤ اور 12 ربیع الاول دی رات نو جنہاں دے گھر بچیاں پیدا ہونیاں اور دے مقدر بدل دیو. اج کسے دے گھر لڑکی پیدا نہ ہوے پوری کائنات تے لڑکے پیدا ہو. عرض کی تھی یا اللہ پروگرام بدلنے کی وجہ کی ہے؟ رب نے فرمایا پروگرام اس وجہ تو بدل لیا کہ نیلا گنبد دا تاجر انارکلی دا سیٹ برانڈت روڈ دا کارخانے دار سریے دی مل دا مالک
یا چھوٹا دکاندار یا بڑا دکاندار وہ گھر بچہ پیدا ہوئے وہ لڈو تقسیم کرے، پنڈ دا چودھری ہوئے تو گڑ تقسیم کرے، محلے دا کوئی غریب آدمی ہوئے تو شکر تقسیم کرے، رئیس ہوئے تو عقیقے دا گوشت تقسیم کرے۔ میں اج گوشت وغیرہ تے تقسیم نہیں کرنے، اے میرے بندے بھی کرتے رہتے ہیں۔ میں اج محبوب دی پیدائش دی خوشی بھی دنیا تے منڈے تقسیم کرنے نے، اس واسطے کہ لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا۔ کی نہیں ملیا کملی والے کو پریشانی کی ہوئی سی شکوا شکایت کرنے دی؟ درے رسول تے جا کے کوئی بند مثال پیش کر 63 سال دے اندر کہ کملی والے دے دروازے تے جا کے کوئی بندہ ایک کہندا آیا ہوئے کہ میں گیا میں کچھ نہیں ملے، ایک بھی مثال نہ ملے گی۔ میں اس رسول اللہ کا ذکر کر رہا ہاں، امام زرقانی نے لکھیا ملک الموت، عرض کی تھی حاضر ہاں، فرمایا جا اپنے تمام ماتحت براجز نو میرا آرڈر سنا دے کہ 12 ربیع الاول دی رات نو کسے گھر کوئی بندہ فوت نہیں کرنا۔ عرض کی تھی یا اللہ کی ہونے والا ہے؟ فرمایا جس گھر بندہ فوت ہوئے، ایکسیڈنٹ ہوئے، حادثہ ہوئے، بیماری ہوئے، بڈھا ہوئے، چھوٹا ہوئے، بی بی ہوئے، مرد ہوئے، اور لوگ عموماً رون لگے ہاں، انگریزی چ رون، فارسی چ رون، عربی چ رون، پنجابی چ رون، وہ ایک کہندے نے آئے اسی اجڑ گئے، آئے اسی اجڑ گئے، آئے اسی اجڑ گئے۔ فرمایا جس دن میرا محبوب پیدا ہونا ہے اس دن اجڑنے کا لفظ میں سننا برداشت ہی نہیں کرتا۔ جا کے کہہ دیو کوئی بندہ فوت نہیں کرنا۔ اج جیڑا بھی 12 ربیع الاول نو صبح ویلے بندہ اٹھے اے نہ آکھے اسی اجڑ گئے، اے آکھن محمد پیدا ہویا تے اسی بس گئے، ساڈے دکھ دور ہو گئے، سن جو کچھ ملیا لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، ارے لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا۔ کی نہیں ملیا کملی والے کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دربارے در بار جو آیا۔ اگر میں لعاب دی گل ساری راتی سناتا جاواں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دی ایڑی تے سپ لڑیا، نبی کریم نے فرمایا کیوں رویا ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ درد۔ فرمایا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں سی، درد تیری پیروں میں، دوا تیری جھولی میں، مرض تیرے پیروں میں، شفا تیری جھولی میں، دکھ تیرے پیروں میں تے سکھ تیری جھولی میں۔ فرمایا غم تیرے پیروں میں تے خوشی تیری جھولی میں، حسرت تیرے پیروں میں، مسرت تیری جھولی میں، رحمت تیرے پیروں میں تے رحمت تیری جھولی میں، دکھ تیرے پیروں میں تے سکھ تیری جھولی میں، مرض تیرے پیروں میں، شفا تیری جھولی میں، شام تیرے پیروں میں تے صبح تیری جھولی میں، رات تیرے پیروں میں تے دن تیری جھولی میں، نار تیرے پیروں میں تے نور تیری جھولی میں، سب تیرے پیروں میں، محمد تیری جھولی میں۔ نے فرمایا ایڈی میرے ول کر، میں ٹیکا لگا کے درد کشید نہیں کرنا، میں لعاب لگانی ہے، اس واسطے کہ میں 40 سال تو بعد بے مثل نہیں، میں پیدا ہوندے ہی بے مثل، میرا لعاب بھی بے مثل ہے۔ حضرت صدیق اکبر دی ایڑی تے لعاب لگا، نبی کریم نے پوچھا درد دا کی حال ہی؟ عرض کی یا رسول اللہ درد ختم ہو گیا ہے۔ تو پھر آپ نے پوچھا کس طرح ختم ہو گئی؟ فرمایا لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا۔ میرے جہاں غریبوں نے تقریر دی اٹکل بھی ملی تے لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا۔ میرے جی سفید پوش آدمی اسی 2 میاں بیوی حج کرن گئے ہاں اور جناب لاکھ روپیہ خرچ کر کے آ گئے ہاں، یہ ساریاں طاقت میرا ایمان ہے، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا۔ کی نہیں ملیا کملی والے کو؟ افسوس کس کا؟ حیرت ہے کہ علماء نے توجہ بنظر غائر کرنے دی بجائے تنقید اور اعتراض دے باب زیادہ کھولے، اور آج بھی اگر نقطہ اتحاد کی تلاش کرنی ہے تو پھر مقام نبوت کی جستجو کرنی پائے گی، نبی دا عظمت، نبی دا درجہ، نبی دا رتبہ، نبی دا مقام سمجھنا پائے گا۔ یا ایھا النبیو، اے عرش کی خبریں دینے والے، مقام نبوت کو سمجھنا پائے گا۔ میرے رسول دی انگلیوں پہ مثل
ਸਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੜੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਈਏ ਤੇ ਬਟਨ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। लेकिन कमली वाले तेरिया उंगलियों का शान की सी। आप फरमाते मेरे को हजरत जाबर आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1500 सहाबी प्यास है, पानी लश्कर को खत्म हो गया है, जनाब देखो इस वजह तो आया कि पानी की कोई सूरत हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पानी वाला बर्तन कितने? अर्ज की मैं हाजिर कर देना। अरबी विच हदीस की जबान में उस बर्तन को कहते हैं तश्त, असी कहने थाल। वो बर्तन हजरत जाबर ले आए, नबी करीम ने विच अपना इस तरह पंजा रखे, कमली वाले दियां पंजा उंगलियां विचों 5 चश्मे पानी दे जारी हो गए। 1500 सहाबी ने रज के पी भी लिया, वुजू भी कर लिया, आइंदा सफर वास्ते मशकां भी पढ़ लिया। ऐसे मकाम उत्ते आला हजरत दी रूह फड़की और आपने फरमाया उंगलियां है फैज पर, झूठे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह। हजरत दी फसाद नूं ताक दियो और टकरा मारो दीवारां नाल, क्या मकाम सी अल्लाह हजरत दा। आप फरमाते नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह। फरमाते 5 उंगलियां विचों 5 चश्मे जारी हो गए। क्यों जारी होए उंगलियां चो पानी? फरमाया इस वजह तो कि हजरत मूसा का मकाम सी कलीमुल्लाह, कमली वाले का मकाम सी हबीबुल्लाह। हजरत मूसा ने अर्ज की मौला मेरी उम्मत प्यासी है, रब ने फरमाया फदरिब बिअसाकल हजर, पत्थर उत्ते सोटा मार। इस वास्ते कि पत्थर चो पानी पैदा होना मुमकिन है। पहाड़ा चो दरिया निकल के पत्थर चो नदियां निकलदियां, पानी जारी हुंदा है। फरमाया पत्थर चो पानी पैदा होना मुमकिन है और तेरिया उंगलियां चो पैदा करांगा इस वास्ते कि नामुमकिन है। और जिन्हों जिसने अर्ज की असी प्यासिया उन्होंने मैं हुक्म दिता पत्थर ते सोटा मार, वो सी कलीमुल्लाह। जे तेरे को जाबर आया है ते तेन पत्थर तक टुर के जाना पवे ते तेरी तोहीन हुंदी है क्योंकि तू हबीबुल्लाह है। मैं नहीं कहना तू पत्थर को चल के जा, तू इत्थे अपनी उंगलियां रख दे। उंगलियां है फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह। नबी करीम दी उंगलियों पे मिसल यो उंगली कमली वाले जड़ी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफा ते खड़े होके हबीब यमनी की दरखास्त उत्ते अल्लामा खरपूती रहमतुल्लाह ने शरह कसीदा मुर्दा च लिखे इंज करके फरमाया ये मैनू कहंदा है कि जमीन दी चीज़ां ते जादू चलदा है, जे तू साहिर नहीं तो फिर मैनू चलने 2 टुकड़े कर दे, मैं मान लवां कि तू सच्चा नबी है। नबी ने उंगली इंज कीती, साडियां उंगलियां नाल गुड्डा वापस नहीं आ सकता, नबी दी उंगली नाल चांद दे वन शक्ल कमर, चांद दे टुकड़े हो गए। इस वास्ते आला हज़रत ने फरमाया सूरज उल्टे पांव पलटे, चांदी सारे से हो चाक। इजाजत दी आज पहले मिसरे दी सिर्फ इस वास्ते फरमाया सूरज उल्टे पांव पलटे, चांदी सारे से हो चाक। आज जनाब कादरी साहब ने फरमाया सी इत्थों तक ही रहना है, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांदी सारे से हो चाक। आला हजरत ने जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान फरमाई, फरमाया तुसी जमीन से खड़े होके कोठे तो अपने बच्चे नहीं उंगली नाल बुला सकते और कमली वाला फर्श से खड़े होके आसमाना तो चानू बुला सकते। इस वास्ते ओदियां उंगलियां भी बेमिसल ने, ओदे लब भी बेमिसल ने, ओदे लुआब भी बेमिसल ने, ओदे बोल भी बेमिसल ने, ओदी नजर भी बेमिसल है, ओदे बाल भी बेमिसल। जे मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पैरां दी तलवियां दे मुतल्लिक पुछया कमली वाले पैरां दी तलियां की कमाल हो सकदी? ये तलियां बणियां सिर्फ टुरने वास्ते, असीं भी चलने तुसीं भी चलदे हो, लेकिन नद पता लगा कि नबी दे तलवे भी बेमिसल। क्यों?
جدوں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اساں تانوں پتھر تے چلدیاں دیکھیا ہے، پتھر تے تہاڈی تری دا نشان لگدا ہے، تے ریتے تے چل دیو تے ریتے تے تہاڈا نشان نہیں لگدا، حالانکہ ریت تے نشان لگنا چاہیے، پتھر تے نہیں لگنا چاہیے، لیکن پتھر تے تہاڈے تروے دا نشان لگدا ہے، ریت تے نہیں لگدا۔ باوجہ ذالک آپ نے فرمایا تساں میرے مقام روزے تک نہیں سمجھیا، ریت نرم ہوندی ہے، پتھر سخت ہوندا ہے، محمد نرم نو نرم کرن نہیں آیا، سخت نو نرم کر۔ اس واسطے رسول کے تلوے پہ مثل نے اتیات تو لگ کے فلکیات تک، سمکیات تو لگ کے لحمیات تک، جدے کو پوچھو گے لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا۔ اللہ رب العزت کے دربارے دربار میں دعا ہے، حضرت پیر طریقت قاری محمد عظمت اللہ صاحب دے سائے ساڈے تے قائم دائم رکھے، فیض رضا اور فیض محدث اعظم پاکستان جاری اور ساری رہے۔ حافظ منظور احمد صاحب سرپرست اس ساری انجمن دے محفل میلاد دے عاشق رسول نے بزرگ نے، میں دونوں کول بیٹھا سی جس ویلے نعت خان مصرا پڑھدا سی، تڑپ جا، قلب میں رقت بھی ہے، ضمیر میں روشنی بھی ہے، صرف گھر والوں کو ہی منظور نہیں، خدا کو بھی منظور ہے، مصطفیٰ کو بھی منظور ہے، اسی لیے سنیوں کو بھی منظور ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ بھی قائم کرے، زندگی رہی تو پھر بارہا ملیں گے۔ محدث اعظم ساؤنڈ مووی اینڈ کیپ ہاؤس ارشد مارکیٹ جھنگ بازار والے اب قادری شاپنگ سینٹر نیو انارکلی ڈگلس پورہ گلی نمبر 11/12 عقب سنی رضوی مسجد آستانہ عالیہ محدث اعظم جھنگ بازار فیصل آباد کی دکان نمبر 17 میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ احباب اب یہاں تشریف لائیں۔ پروپرائٹر محمد نور جمال رضوی، موبائل نمبر 0300 7656 299۔